بہنیں جو مسلمان ہو، ایمان والی ہو، توجہ دو اور کوشش یہ کرو کہ جو بہنیں آج غریب ہیں، جو باپ غریب ہے، اپنی بیٹی کے نکاح کر نہیں سکتا ہے، آپ عصر کے بعد جاؤ، بارات لے کر نہیں، خود جاؤ، ایک دو مہمان لے لو، گھر والے سے کہو جی زیادہ سے زیادہ چائے بنا دو، کوئی بات نہیں، اس کے بعد امام صاحب کو بلاؤ اور نکاح پڑھاؤ اور مغرب سے پہلے پہلے رخصتی کرا کے لے کے آؤ۔ ایسا نہیں کہ جی 200 براتی لے کے گئے، 5000 کے پٹاخے لے کر گئے، نہایت گلنے والا طریقہ اپنا لیا۔ یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہوتا، مسلمانوں کا شیوا یہ ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقال تعالى في مقام آخر ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما وارزقني فهما بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی
مگر دل میں ہے گندگی انتہائی، اور وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ ہر طرح کی بڑائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض السماوات کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے آخری نبی آخری پیغمبر آمینہ کی لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ قرآن کریم سے مختلف دو جگہوں سے میں نے دو آیتوں کے کچھ حصے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ امت محمدیہ، ہماری یہ قوم جو آج آئے دن بے راہ روی کے شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہر قدم ان کا رنجہ ہوتا ہے گناہوں کی طرف، کبھی دل گناہوں کے خیالات سے شاید خالی ہوں تو لوگ اس لمحے کا شکر بھی ادا کریں۔ ہر آن ہر گھڑی ہر آدمی کے دل میں کچھ نہ کچھ خیالات، اور وہ خیالات چل رہے ہوتے ہیں جو انسانوں کو جہنم کے قریب کرنے والے ہوتے ہیں، اور اسی شاید کوئی بری نہیں، بہت کم لوگ بچ پاتے ہیں ایسی چیزوں سے، ایسے خیالات سے۔ یوں تو انسان گناہوں کا پلندہ ہے، خطائیں ان سے ہوا کرتی ہیں، غلطیاں ہوا کرتی ہیں، توبہ اللہ کر لیا کرتا ہے، لیکن وہی اکثر لوگ ہم اور آپ جیسے گنہگار لوگ خیالات آتے اسی میں ڈوب جاتے ہیں، اور پھر ابھی تک رب کریم نے توبہ کی توفیق بھی نہیں دی، اور دے بھی تو کیوں، اللہ سے توبہ کی توفیق کوئی مانگ کے دیکھے تو صحیح۔ اسی لیے یہ امت، یہ قوم کے لوگ تباہیوں کی دہانے پہ آگے آئے دن پریشانیاں بھی آنے لگی۔ مصیبتوں نے ڈیرے ڈال دی، دلوں کے اندر سکون قائم نہیں رہ سکے، سب روانہ ہو گئے۔ دین میں شائبہ لوگوں نے ڈالنے شروع کر دیے، شریعت کے اندر مداخلت شروع کر دی، جبکہ جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری زندگی کی ہر پہلو کی رہنمائی فرمائی۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اے لوگوں، میں نے دنیا کی تمام انسانوں کے لیے، تمام مردوں عورتوں کے لیے
امیروں کے لیے، غریبوں کے لیے، شاہوں گداؤں تمام لوگوں کے لیے، خواب و مرد ہو، عورتیں ہو، امیر ہو، غریب ہو، فرمایا میں نے اپنے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہر ایک کے لیے نمونہ بنا دی، ہر ایک کی مثال بنا دی۔ کون سا کام ہے، کون سا وہ امر ہے جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں مثال نہیں ملتی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام جتنے بھی آئے، ہر ایک کی زندگی کا مجموعہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بنا دیا اور پھر فرما دیا کہ او لوگوں، اب قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، جتنی بھی امت آئے گی، قیامت سے پہلے پہلے جتنے بھی لوگ پیدا ہوں گے، جتنے بھی لوگ آئیں گے، ہر ایک کو اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ میری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر گزارنا ہوگا۔ ان کی زندگی میرے نبی کی زندگی کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی مطابق اگر آپ کی نماز ہوا کرے گی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام معاملات کی طرح آپ لوگوں کی معاملات ہوا کریں گے، وہ سارا قابل قبول ہو جائے گا۔ اگر ایک ذرے کی برابر بھی اپنے اختیار چلانے کی کوشش کی، راتوں دن اگر تم نے محنت کر کے بھی میری عبادت کی، جتنے بھی رو گئے، اگر تم نے اپنے پیشانی کو سجدے میں رگڑ رگڑ کی گھس ڈالے، اگر راتوں دن پریشان رہے، اگر تیری وہ عبادت میرے نبی کی عبادت کی طرح نہ نکلی، پھر وہ عبادت ٹھکرا دی جائے گی، وہ عبادت رد کر دی جائے گی، وہ عبادت دنیا کے اندر پھینک دی جائے گی، وہ میری دربار میں آ نہیں سکے گی۔ ان تمام معاملات میں اللہ رب العالمین نے جو معاملات دیے، اللہ والو قرآن کریم نے یہ بڑے واضح طریقے سے بیان فرما دیا۔ اور یہ دیکھو دل کا درد ہے، بڑے افسوس ہوا کرتا ہے آج یہ قوم جس کی دنیا میں لوگ مثال دیا کرتے تھے، لوگ ان کا نام لیا کرتے تھے، یہ مسلمان ہے، کلمہ ادا کرنے والا ہے، ان سے تو غلطیاں ہو نہیں سکتی، اگر ان سے غلطی ہو بھی جاتی ہے، بڑا نیک بننے کے لیے اپنے رب کی سامنے رات بھر سجدے میں سر رکھ کر روتا ہے، جب تک کہ اس کی اللہ رب العالمین توبہ قبول نہ فرما لے، جب تک کہ اللہ رب العالمین اس کو اپنا پیارا بندہ نہ بنا لے، پھر یہ بندہ رات بھر رو رو کے اپنے آپ کو بحال کر دیا کرتا ہے، جب تک کہ پروانہ یہ نہ ملے، اور میرے بندے میں نے تجھے اپنا قریبی بنا لیا۔ وہ لوگ دیا کرتے تھے اس دل پہ خدا کی رحمت ہو، جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، اس دل پہ خدا کی رحمت ہو، جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، اور ایک بار خطا ہو جائے اگر 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ کوئی غلطی ہو جاتی اسی کو یاد کر کر کی بندہ کبھی ماحول میں، کبھی معاشرے میں، کبھی تنہائی میں رویا کرتی، الہی مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے خطا ہوئی، الہی تو معاف کرنے والا ہے۔ اور لوگوں اور نوجوانوں آج کی دن دیکھو کتنے ہم اور آپ غفلت میں آ گئے، کتنا زیادہ ہم نے بدماشیاں شروع کر دی، سیاکاریوں میں رات گزرتی ہے، بدماشیوں میں دن گزر جاتا ہے، دھوکہ دیتی ہوئی ایک ذرے کی برابر کسی کو فکر نہیں لگا کرتی، گناہ کرتے ہوئے ایک دفعہ بھی کسی کو اللہ یاد نہیں آتا۔
کیا یہ بعید نہیں ہے کہ آج ہم نے آپ نے دنیا کے اندر گلیوں میں کوچوں میں صبح شام گناہ پہ گناہ کرنے لگے، ایک ذرے کی برابر دل میں خیال نہ آیا اس لمحے کے بارے میں میرا رب سوال کرے گا، میں جواب رب سے کیا دوں؟ ماں باپ غلطیاں کرتے، اولاد غلطیاں کرتی، خاندان کے لوگ سمجھانے والے کوئی نہیں، ہر ایک اسی شے میں، اسی عمل میں، عمل بد میں پڑا ہوا ہے۔ کوئی ایک آدمی اگر دینداری کی بات کبھی کر بھی دیا کرتا ہے تو کہتا بڑا علامہ بننے لگے، بڑا مولوی بننے لگا، یار تیرا یہ کام نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اور دنیا کے لوگوں ذرا غور تو کرو، اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے فرمایا، اور محمد کریم محبوبی کبریا اور امام الانبیاء، میں نے آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث کیا ہے ہر ایک کو بیویوں والے اولاد والے بنائے، سب نے دنیا کے اندر اولاد والے بن کر، بیوی والے بن کر میرے دین کی تبلیغ کی، میرے دین کی اشاعت کی، میں نے جو ذمہ داری ان پہ ڈالی یہ تمام کام وہ کرتے رہ گئے۔ اور یہ نکاح والی زندگی میں رب کریم نے انبیاء کرام کی مثال دی اور ان لوگوں کی مثال دی جن کی بارے میں یوں کہا جاتا کہ بڑی نیک تینت بڑے پاک باطن، بڑی نیک تینت بڑے پاک باطن، یاز آپ کو کچھ ہم ہی جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرمایا اے لوگوں یہ نہ گمان کرو میں جسے اپنا پیغمبر بناؤں وہ کوئی غلطی کرے، یہ نہ سوچو میں جسے اپنا رسول بناؤں، جسے میں رسالت کے لیے منتخب کروں، جسے میں اپنے دین پھیلانے کے لیے منتخب کروں وہ کوئی غلطی کرے میں روکنے والا ہوں، میں ان کی دلوں سے گندگیاں نکالنے والا ہوں۔ میرا پیغمبر میری انبیاء غلطیاں کرنے والے نہیں، میں اسی صیانت کرتا ہوں۔ اور یوں دیکھ لوں جب بھی کسی پیغمبر نے غلطی کی میں نے فوراً مواخذہ دنیا میں کر لی، آدم علیہ السلام نے غلطی کی میں نے اسی جنت سے نکال دی اور یوں کہہ دیا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ میں نے کہہ دیا اے آدم اگرچہ میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تیرا پتلا جنت میں رکھا، تیرے اندر روحوں کی بڑا پیارا بنایا، بڑا چہیتا بنایا، اے آدم ایک دفعہ غلطی کی، ایک خطا کی، اب جنت میں رہنے کی اجازت نہیں، یعنی جو نعمت تمہیں ملی یہ نعمت تجھ سے چھین جائے گی۔ لاکھوں بار غلطیاں کر لیتا ہے، ہزاروں بار غلطیاں کرتا ہے، ایک دفعہ یہ نہیں سوچتا جو نعمت عظمہ رب کریم کی طرف سے ملی ہے یہ چھن جائے گی۔ میں دنیا کے لوگوں میں نے انبیاء کرام کی زندگی میں آپ تمام لوگوں کے لیے، مردوں کے لیے عورتوں کے لیے مثال رکھ دی ہے۔
انہوں نے جو شادیاں کی، انہوں نے جو نکاح کیا ہے، ذرا ذرا یہ تو طریقے تو دیکھو. کیا کبھی اپنے نکاح کی وقت میں انہوں نے مطالبہ کیا لڑکی والوں سے بڑے بڑے پنڈال لگاؤ، بڑی بڑی بوٹیاں تیار کرو، بڑی بڑے انواع اقسام کھانے کی تیار کرو، میرے جتنے لوگ جائیں گے، میں جتنا گنڈا لے کے جاؤں، میں جتنے باراتی لے کے جاؤں، ان کا انتظام کرو، اس لیے کہ میں پیغمبر ہوں، میری امتی کی سارے لوگ ہیں، میرے چاہنے والی زیادہ، تعداد باراتیوں کی زیادہ بنے گی. ابھی یوں اندازہ لگاؤ کس نبی نے کتنی بارات لے کے گئے. ہم اور آپ کبھی اپنے دامن کی طرف نہیں جھانکتے، کبھی اپنے آپ کی طرف نہیں دیکھتے. تو میں نے بھی ان لوگوں کو بھی بیویوں والے بنایا، ایسا نہیں کہ کوئی فرشتہ آ گیا اور یوں ہی وہ دنیا کے اندر تبلیغ کیا اور چلے گئے. پھر ان کی زندگی دیکھ، ان کے معاملات کی طرف توجہ کر. کیوں توجہ کرو تو بھلائی تیری اسی چیز میں. سب سے پہلے ربی کریم نے فرمایا او لوگوں ولا تنکحوا المشرکات، اے مومنوں، اے کلمہ ادا کرنے والوں، اے نوجوانوں، اے زمانے کی مت والوں، اے نسلوں کی دیوانوں، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، جسی تیرا نکاح ہونے جا رہا ہے، جسی تیری شادی ہونے جا رہی ہے، اپنے اس انتخاب کو تو دیکھو کہ کیا وہ کلمہ ادا کرنے والی ہے کہ نہیں، مومنہ ہے کہ نہیں، مسلمان ہے کہ نہیں. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، کبھی بھی کلمہ ادا نہ کرنے والی سی نکاح نہ کر، اس سے شادی نہ کر جو کہ کلمہ پڑھنے والی نہ ہو، مومنہ نہ ہو. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگر تمہیں ایک ایسی لڑکی پسند آ جائے جس پہ دل تیرا آ جائے، وہ مشرکہ ہو، کلمہ پڑھنے والی نہیں ہو، تو وہ حسن و جمال والی بھی ہو، دولت والی بھی ہو، مال والی بھی ہو، حسب و نسب والی ہو، بڑے خاندان والی ہو، لیکن جس شے کی کمی ہے وہ کلمہ ادا نہ کرتی ہو، مشرکہ ہو، ربی کریم کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے والی ہو. عرش والا یہ بیان فرماتا ہے اس سے نکاح نہ کر، وہ تیرے لیے بہتر نہیں. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگ جائیں. اس کے مقابلے میں فرمایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، ایک مومنہ لڑکی، ایک کلمہ ادا کرنے والی، اگرچہ لونڈی ہو، نوکرانی ہو، کسی کی مزدوریاں کرنے والی ہو، خوبصورت بھی نہ ہو، حسن و جمال والی نہ ہو، بڑے خاندان والی نہ ہو، اس کے پاس دولت و کمبار نہیں، میں پھر بھی ربی کریم نے بیان فرمایا اللہ والو قربان جاؤ. ربی کریم نے تعریف کی، کہنے لگے اس مشرکہ سے جو حسن و جمال والی ہے، دولتوں والی ہے، اس مشرکہ سے لاکھوں گنا یہ بھی لونڈی نوکرانی اچھی ہے، اگر اس کے دل میں ایمان ہے، اگر یہ کلمہ ادا کرنے والی ہے تو اس سے لاکھوں گنا درجے میں بڑا ہے، اگرچہ ظاہری اعتبار سے وہ تمہیں اچھے لگ جاتی ہے. کئی نوجوان یوں آتا ہے پوچھنے لگتا ہے مولانا
مجھے ایک ایسی لڑکی سے لگاؤ ہے جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، جو کلمہ ادا کرنے والی نہیں، جو مسلمان نہیں، تو کیا طریقہ ہے، میں اس سے شادی کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ اور بہت سارے نوجوان تو یہ بھی نہیں پوچھتے کہ او جی دنیا میں جو کچھ مل رہا ہے لے لو، بس آئندہ آنے والی زندگی دیکھا جائے گا پھر کیا ہوگا۔ یہ کسی عالم کے سامنے جانا گوارا نہیں کرتے، اور پھر بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ظاہراً پوچھ لیے اور باطناً سارا کام کر بیٹھے۔ تباہی تباہی، بربادی بربادی آج ہمارے ماحول کے ہر معاملے میں۔ ادھر دنیا میں زنا کاری عام ہونے لگی، ادھر نوجوان اپنے دین سے بہکنے لگے، ادھر ارتداد کا ایک سیلاب چلا۔ اللہ بالا کیا اپنے رب کریم سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا قیامت نہیں آئے گی؟ کیا مر کے اپنے رب کریم کی سامنے جانا نہیں؟ کیا اس کی سامنے حساب و کتاب تیرا نہ ہوگا؟ کیا اسی طرح سے تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ کیا اللہ رب العالمین تجھے پوچھے گا نہیں او میرے بندے دنیا میں جانے کی بات اپنے اختیار تو چلانے پہ نہیں آئے؟ جبکہ اللہ رب العالمین نے پہچان بتلا دی، فرمایا میرے مومن بندے، میری مومن بندی ویسی ہوا کرتی ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ جب ایک مسلمان کی سامنے اللہ رب العالمین کا فیصلہ آ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، پھر کیا مجال ہے کہ یہ مومن بندہ، یہ مومن بندی اپنا اختیار چلایا کرے۔ اسی لیے جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك۔ اور نوجوانوں شرم کرو، پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے جس میں کامیابی بتلائی، آج وہ چھوڑ کر تباہیوں کی طرف اپنے قدم بڑھانے لگے بغیر یہ سوچے میرا حال کیا بنے گا۔ میں لوگ دنیا میں عموماً چار چیزوں کو دیکھا کرتا ہے، اور ایک جگہ محدثین کرام نے یوں فرمایا اور لوگوں یہ دولت دیکھ لینا یہودیوں کا کام ہے، وہ یوں دیکھتا ہے جو بھی لڑکی دولت والی ہو اس سے نکاح کرو، اس کو اپنے حرم میں لے آؤ، اس کو اپنے شریکی حیات بناؤ۔ دولت تو یہودی لوگ دیکھا کرتا ہے، مالوں کی طرف توجہ یہودیوں کی ہوتی ہے، حسن و جمال کی طرف توجہ نصارہ لوگ عیسائی لوگ کیا کرتا ہے۔ یہ ایک مومن ایک مسلمان کا کام نہیں ہوتا۔ میں چار چیزیں لوگ دیکھا کرتا ہے، اور ایسا معاملہ نہیں کہ ایک بار کی لوگ ان چاروں چیزوں کو دیکھ کے کسی لڑکی کا نکاح کریں، کسی کو اپنی بہو بنائے، کسی کو اپنی بیوی بنائے، کسی کو اپنے گھر میں لائے، بلکہ ان تمام چیزوں میں سے ایک ایک چیزوں کی طرف لوگوں کی توجہ جایا کرتی۔
लिमालिहा, फरमाने लगी पहले आदमी माल देखता है, दौलत मंद है कि नहीं, माल वाली है कि नहीं, इसका अब्बा जी क्या काम करता है, खानदान बड़ा है कि नहीं। दौलत देखता है क्यों जी, मैं निकाह उसी वक्त करूंगा, सारी चीजें तो ठीक है, देख लिया, घर भी आपका देख लिया, खानदान भी ठीक है, लेकिन यूं बतलाओ कि हमारे घर में दे क्या पाओगे फिर, इस्तात कितने रखते। अभी आता है अपने औकात में जिसे स्टैंडर्ड फकीर कहा जाता है, मांगने के तरीके बदल गए, ललचाई हुई निगाह से दूसरे की दौलतों पे भी निगाह रखने वाली ये कौम, ये दौलतों की तरफ तवज्जो रखता है, फिर देखता है कि लड़की भी हुस्न जमाल वाली हो तो क्या बात है, फिर बड़े खानदान तलाश करेगा कि इसके खानदान में कोई बड़ा नेता हो, सियासतदान हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई थानेदार हो, कोई बड़े लोग हो, कोई ऐसे आदमी हो जिसकी सारी जगह चला करता हो, तो अगर मेरे घर ही आ जाएगी फिर तो मैं अपने तमाम दुश्मनों से एक एक करके बदले लिया करूंगा। हाँ, मेरे समझी जी अगर थानेदार निकले फिर तो मैं देखूं जमीन का जिनसे मामला पड़ा, फिर मैं उनसे बदला कैसे लेता हूं। फिर तो सीने चौड़े हो जाते हो जी, तुम्हें पता है मैं फलाने थानेदार का समधी हूँ, फलाने थानेदार का रिश्तेदार हूँ, फलाने थानेदार का मैं ये हूँ वो हूँ, ये सारी चीजें दिखलाकर लोगों की दिलों में खौफ व हरास अपने तई पैदा करने की ये कोशिशों में लग जाता है। और ये फरमाया वलिदीनिहा, बहुत कम लोग होते हैं जो दीनदार लड़कियों की तरफ तवज्जो करें, दीनदार लड़कियों को देखें। और यूं फरमाया और नौजवानों और दुनिया के लोगों, फद्ल पर बिदात दीन तरीबत यदात, अगर मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात मानते हैं, आओ मैं तुम्हें आज बतलाऊं कामयाबी काफी मिलेगी। पर मैं दीनदार लड़कियों को की तरफ तवज्जो दो, उसको तरजीह दो, अगरचे वो गरीब क्यों न हो, दौलत वाली और नहीं हो, माल वाली न हो, तेरे घर में ईमान की दौलत लेकर आएगी, सारा घर तेरी जन्नत नुमा लगेगा। तरीके मालूम होंगे, अपने शौहर की खिदमत का तरीके मालूम होंगे, अपने सास की खिदमत का, अपने घर वालों के साथ बर्ताव का सारा मामला से वाकिफ होगी, दीनदार अगर होगी तो याद रखो तेरे घर में खुशियां बरस पड़ेगी, माहौल साजगार बना देगी। और अगर सिर्फ दीनदार नहीं दुनियादार देखते रहे फिर याद रख लेना, फिर तो उसकी जूतियां तुझे अपने हाथों में लेके चलना पड़ेगा। और आज मामला भी वही होता है कि पहले देते थे एक बाप अपने बेटी को मोटर खरीद कर, देते हैं बापू बेटी को मोटर खरीद कर, और देने लगे वो आज उसे शौहर खरीद कर। पैसे की भाव में अपने दामाद को वजन के एतबार से भी नहीं, उससे भी कई गुना बड़ा चढ़ा कर पैसे दिया करता है। एक दामाद को गोया एक बाप अपनी बेटी के लिए खरीद लेता है, दुनिया के अंदर मोल भाव करके जानवरों से भी बदतरी कौम वो मामलात करने लगी। और ऐ
نوجوانوں یاد رکھو اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا ولا تنکحوا المشرکین. یہ آیت سنو، ترجمہ سنو، شرم سے پانی میں ڈوب مرو. ولا تنکحوا المشرکین، اپنی بیٹیوں کا نکاح، اپنی بیٹیوں کا نکاح مشرکین سے نہ کرو جو کلمہ ادا کرنے والا نہ ہو. ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں اپنی بہنوں کو نہ جانے دو. او لوگوں، او میرے بندو، میں نے ذمہ داری تم لوگوں پہ رکھی. ولا تنکحوا المشرکین، مشرکین کی اپنی بیٹیوں کو نہ جانے دو. اپنی بیٹیوں پہ ایسا ظلم نہ کرو. شادی اتنی مہنگی نہ کرو، نکاح اتنا مشکل نہ کرو. بیٹیاں ارتداد کے لہجے پہ، ارتداد کے ڈگر پہ چلنے پہ مجبور ہو جائے کہ آئے دن اخباروں میں، چینلوں میں یہ سننے دیکھنے کی بات ہو فلاں جگہ فلاں مسلمان بیٹی نے اپنا دین تبدیل کر لیے، اپنا نام بدل لیا. وجہ کیا ہوئی؟ کہنے لگی اس کے باپ کے پاس اتنی دولت نہیں، اتنے پیسے نہیں تھے کہ اپنے بیٹی کا نکاح کسی مسلمان لڑکے سے کرا دیتے. کچھ تو ستم یوں ہوا کرتا ہے کہ یہ باپ ماں بھی اپنی اولاد کو صحیح طریقے سے دینی تعلیم و طریقے نہیں دیتے، دینی تربیت نہیں دیتے، جس وجہ سے یہ بیٹیاں، یہ لڑکیاں، یہ بہنیں سمجھ نہیں پاتی یہ دولت کتنی گرا قدر ہے، کیسی قیمتی دولت اسلام کی ملی ہے، اور ہمیں یہ دولت یوں ہی وراثت میں مل جاتی ہے. ان بہنوں سے پوچھو جنہوں نے سمجھ کر کے اسلام لائی. اس جگہ پہ ایک واقعہ میں بتلا دوں. حضرت ام عبداللہ بنت ابی دومہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو حالت کفر میں، حالت شرک میں ہے، اور اس وقت کی بات ہے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے شخصیت، پیارے صحابی، یار غار، قرآن کریم کی تلاوت اپنے سین میں بیٹھ کے کیا کرتے تھے. کفار کی ساری عورتیں آ کر سننے لگ جاتی. آج ہمارے گھروں سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز نہیں آتی. اگر ماں بہنیں بھی گھر میں موجود ہو، سیریل چلا کرے گی، بڑے بڑی گانے سنے گی، فلمیں دیکھا کرے گی، قرآن کریم کی تلاوت کی آج کسی کی فکر نہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تلاوت اپنے سین میں بیٹھ کے کرتے تھے. اور تمام وہ عورتیں جو ابھی مسلمان نہیں ہوئی، چونکہ عرب، اللہ رب العالمین ان لوگوں کی زبان ہی عربی بنائی، اور قرآن کریم آ کے سنا کرتی تھی. حضرت ام عبداللہ بنت ابی دومہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے قرآن کریم سنتی، زار و قطار رویا کرتی. ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے. ام عبداللہ بنت ابی دومہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئی. اے ابو بکر، آج تک جتنے میں نے تمام کچھ چیزیں سنے اور کتابوں کو دیکھے جو آپ پڑھا کرتے ہو، اے ابو بکر مجھے لگتا ہے کسی آدمی کا قول نہیں، دنیا والے کا کام نہیں. اس کلام کے اندر جو حسن و جمال میں نے دیکھی، جو کمال میں نے دیکھی، جو
چمک میں نے دیکھی، اے ابو بکر مجھے تو یہ لگتا ہے میں سن کی اپنا اختیار میں نہیں رہ گی، مجھے کلمہ ادا کرا دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا دیے۔ ام عبداللہ بنت ابی دومہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان بنی، اور یہ اسلام کی دولت اسی وراثت میں نہیں بلکہ اپنے دماغ کی کمائی، اپنے فکر کے نتیجے میں ملے۔ اب گھر گئی اور کیا مجال ہے کہ کلمہ ادا کرنے کے بعد ایک بھی صحابی یا ایک بھی صحابیات ایک وقت کی بھی نماز چھوڑ دیتے۔ نماز چھوڑنا دور کی بات، کبھی بھی نماز کے یوں ہی بیکار میں اپنے کاروبار میں لگ کے قضا کی طرف بھی توجہ نہ دی کہ چلو جی ابھی تو مغرب کا وقت ہے، ابھی تو عصر کا وقت ہے، گراہکوں کی آنے کا ٹائم ہے، اس وقت میں کاروبار کر لوں، عصر کی نماز جا کے مغرب میں ایک ساتھ پڑھ لوں گا، کوئی حرج نہیں، اور یہ آرام سے کہہ دیتا قضا کر لوں گا۔ یہ قضا کی نئی طریقے ہم نے آپ نے نکال لی اسلام میں، تو یہ ہے نہیں ایسا کہ آدمی کو کام لگا یہ سوچ لیجیے قضا بعد میں کر لیں گے، پھر جمع بین الصلاتین تو ہے لیکن جان بوجھ کے یوں قضا کرنا کہ ابھی نہیں، ابھی نیند آ رہی ہے فجر کی نماز میں جا کے ظہر میں پڑھ لیا کروں گا، یہ بالکل نامناسب ہے۔ ہاں کبھی اگر اس وقت نیند ہی نہ کھلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر 10 بجے نیند کھلی تیری تھکان کی وجہ سے، وہی وقت ہے اٹھو پہلے وضو کر جا کے نماز فجر ادا کر۔ وہ جب اپنے گھر میں نماز پڑھتی ماں کی نظر پڑی، کہنے لگی او میری بیٹی یہ کیا کرنے لگی، مجھے لگتا ہے کہ تیرے اوپر بھی جادو چلا، تو بھی میری دین سے پھر گئی، تجھے بھی لگتا ہے کہ تو بھی جا کے کلمہ ادا کر بیٹھی۔ کہنے لگی اماں جی میں آپ سے کیا چھپاؤں، معاملہ اپنے سے ہی سمجھے، میں مسلمان بن گئی ہوں۔ کہنے لگی تو نے بڑی غلطی کر دی، جلدی واپس آ جا ورنہ تجھے معلوم بھی ہے تیرے ساتھ کیا حشر ہونے والا ہے۔ وہ اپنے زبان آل سے کہنے لگی کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، اور حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اور میری ماں اب چاہے تکلیف جتنی بھی آئے ساری چیزیں میں نے سوچ کر کلمہ ادا کی ہوں، اب میں اس دین سے پھر نہیں سکتی۔ پھر اس کے ابا کو بتا دیا گیا اور اس کے باپ نے بھی اسے مارا، اسے ڈانٹا اور کہنے لگے اگر تو نہیں مانے گی میں تیرے شوہر کو بتاؤں گا، اور پھر تمہیں اندازہ ہے کہ تیرا شوہر اگر تجھے اپنے پاس نہ رکھے، اپنی بیوی نہ بنائے، طلاق دے دے، پھر تیرا حشر کیا ہو جائے گا، پھر تیرا سارا بننے والا کوئی نہیں، تجھے دیکھنے والا کوئی نہیں۔ اگر تیرا شوہر تجھے چھوڑ دے، تجھے طلاق دے دے، میرے بھی گھر میں تیری کوئی جگہ نہ بنے گی۔ ان بیٹیوں کو پوچھو جس کی سر پہ شوہر کا سایہ نہیں، کتنا نازک معاملہ ہوا کرتا ہے۔ حضرت ام عبداللہ بنت ابی دومہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شوہر کو پتہ لگا، وہ کہنے لگی میں تو نہیں رکھتا، میں اسی طلاق دیتا ہوں، فوراً اسی وقت چھوڑ دیا، لیکن انہوں نے اس نازک ذات نے ام عبداللہ بنت ابی دومہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان سے کہنے لگی حسبی اللہ ونعم الوکیل،
مجھے دنیا چھوڑ دے کوئی پرواہ نہیں، دنیا والی میرا سارا نہ بنے کوئی پرواہ نہیں، الہی اور ربی کریم تو میرا سارا بن، تو مجھے نہ چھوڑنا، میں نے جو کلمہ ادا کیا مجھے اس پہ ثابت قدمی ادا کرنا۔ کچھ آزمائش رب کریم کی آیا کرتی ہے، اللہ رب العالمین جسے اپنا قریبی بنانا چاہتا ہے ایسے نیک بندوں کو، ایسے بندیوں کو ذرا مصیبت دے کر بھی آزماتا ہے کہ دیکھتا ہوں یہ میرا کتنا قریب آتا ہے، میرا کتنا بڑا محبوب بنتا ہے، اور میری چاہت اس کے دل میں کتنی ہے۔ پھر تو اللہ رب العالمین اس آزمائش کے بعد اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ اب میں تیرا محبوب، تو میرا محبوب، میں تیرے ہاتھ کو یہ اجازت نہیں دوں گا کہ تیرا ہاتھ کوئی غلط چیز پکڑے، تیری نظریں میں اپنے تابع کروں گا، تیری نظر کسی گناہ کی طرف نہ دیکھے گی، تیرے قدم کو اپنے تابع کروں گا، تیرا قدم کسی گناہ کی طرف چل کے نہیں جائے گا، میں تیری کان کو اپنے تابعداری میں لگاؤں گا، تیرا کان بھی کوئی غلط چیز نہیں سنے گا۔ تو یہ چیز ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، جب تک کہ وہ ایمان والے نہ ہو، ایمان نہ لے آئے، اپنی بہنوں کا، اپنی بیٹیوں کا، اپنے بھتیجیوں کا، اپنے دیندار لڑکیوں کا، مسلمان لڑکیوں کا کبھی بھی ایسا معاملہ نہ ہونے دو کہ یہ غیروں میں چلے جائیں، اپنے دین کو بدل ڈالیں اور دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے آپ کے سامنے وہ دین تبدیل کرے۔ پھر آپ یہ سوچ لیں کہ عجیب چلی گئی تو کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک یدعون الی النار، یہ تمام لوگ تمہیں جہنم کی طرف بلایا کرتا ہے، جہنم کی طرف دعوت دیتا ہے، یہ تیرا نکاح ہو نہیں سکتا۔ لاکھوں مرتبہ تم یہ کہہ دو میں نے شادی کر لی، میں نے کورٹ میرج کر لیا، ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ اس میں طریقے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں پائے جاتے۔ اور یوں فرمایا واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، اللہ رب العالمین تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے، آؤ لوگو جنت کی طرف آ جاؤ، آؤ لوگو میری بخشش کی طرف آ جاؤ، میری ان چیزوں کی طرف آ جاؤ کہ میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں۔ ہم اور آپ صرف یہ سمجھ لیتے ہیں نکاح تو ایک معمولی ہے اور لے کر چلے گئے، میں نے قبول کیا بس بول دی ہو گیا کام، نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تو نے شریعت کے اعتبار سے، دینداری کے اعتبار سے اگر نکاح کیے، یاد رکھ تیرا رب تمہیں ندا لگاتا ہے، آواز دیتا ہے کہ اے بندے مومن تو میری جنت کی طرف، میری مغفرت کی طرف چلو، اس لیے کہ فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اربع من السعادت، چار چیزیں سعادت مندی کی علامت مانی جاتی، اس لیے اور نوجوانوں نکاح کو آسان کرو، اتنا آسان کرو، اتنا آسان کرو کہ زناکاری یہ ارتداد نہایت مشکل ہو جایا کرے۔ اپنے والدین کو سمجھایا کرو، جب وہ آپ کو بولے ہو بیٹا جی فلاں گھر کی ڈھلائی نہیں ہوئی، میرے پاس کوئی سواری نہیں، کوئی گاڑی نہیں، تو آپ انہیں سمجھایا کرو ابا جی کیا آپ مجھے بیچ دینا چاہتے، میں جانوروں کی طرح تو ہوں نہیں، کیوں میری خرید و فروخت پہ آپ لگ گئے، یہ ذہن آپ کے اندر آئے کیسے؟ اور اگر سمجھانے پر بھی بات نہ مانے، اور نوجوانوں علماء کرام موجود ہے، ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کو یہ کہہ دیا
وما لا طاعة لأحد في معصية الله. اگر تیرے بڑے بھی، تیری ماں بھی، تیرے ابا بھی، تیرے والدین بھی، گھر والے بھی تمہیں گناہ کی طرف کام کرنے کے لیے کہے، اللہ کی نافرمانی کی طرف تمہیں لے جائے، اللہ کی نافرمانی کرنے بولے، جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کے لیے بولے تو اس کی بات نہ مان. لا طاعة لأحد في معصية الله. اللہ کی نافرمانی جہاں پہ ہوتی ہو کسی کی بات نہ مانی جائے گی. انما الطاعۃ فی المعروف، فرمانے لگے نیک کاموں میں اپنے علماء کرام کی باتیں مانو، اپنے والدین کی بات مانو، اپنے بڑوں کی بات مانو، خاندان والوں کی بات مانو، انتظامات ٹھیک کرو. اور اے گارجن لوگوں، اے والدین، ماں باپ، تمام لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں جو اپنے بیٹیوں کو اور اپنے بیٹوں کو اسکولوں میں، کالجوں میں بھیجو، نگاہ کڑی رکھو کہ کہاں جاتی ہے، کیا کام کرتی ہے، کس کے ساتھ رہتی ہے، یا کیسے معاملات اس کے ساتھ پیش آیا کرتا ہے. صرف اس جنون میں نہ آ جاؤ کچھ بھی ہو جائے جی ہم اپنے بیٹی کو تو پروفیسر بنا کے ہی دم لیں گے، لیکچرر بنا کے دم لیں گے. کیوں؟ اس کی کمائی کھانی ہے، اس کی کمائی اس کے گھر والوں کو کھلانا ہے. اللہ رب العالمین نے تو اس کی اجازت نہ دی. اور اس سے مراد میری یہ نہیں ہے کہ اب بیٹیوں کو، بیٹوں کو پڑھاؤ ہی نہیں، پڑھاؤ، اتنا پڑھاؤ جو پڑھائی ایسی پڑھائی دو جو اسے دین کے نہجے پہ لے کر جائے، ایسی پڑھائی دو، جیسی تربیت دو کہ جب وہ کسی ماحول میں، معاشرے میں جائے اپنے آپ کو جانے. جس کے بارے میں کہہ دیا ہے ہماری بیٹیوں کو مخاطب کر کے، بہنوں کو مخاطب کر کے کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، اور جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، پر ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. یہ پہچانو میں کون ہوں، میرا ربی کریم کیا ہے، وہ کون سی ذات ہے، اللہ رب العالمین کی کبریائی کیسی ہے، کیسی عظمت والا ہے، کتنا بڑا ہے وہ ربی کریم جو طاقتوں والا ہے، قوتوں والا ہے، تمام لوگوں کو ایک بار کی ایک ہی وقت میں سانس لینے کی استطاعت ربی کریم دینے والا ہے. چار چیزیں سعادت مندی کی ہوتی. فما المرأة الصالحة، اگر نیک بیوی مل جائے، صالحہ نیک خاتون آپ کی نکاح میں آ جائے، آپ پھر یہ سمجھو دنیا کا میں سب سے بڑا خوش نصیب آدمی ہوں. والمسکن الواسع، اور زیادہ وقت بیکار کے کاموں میں، باروں میں گزارنے والے، دکانوں پہ بیٹھ کے آدھی آدھی رات تک گپا بکواس کرنے والے.
فرمایا بل مسکنُ الواسع، جس آدمی کو اپنا گھر کشادہ لگے، گھر میں سکون ملا کرے، گھر میں چین ملا کرے، اپنے اولاد کی ساتھ یہ زیادہ دیر اپنے گھروں میں رہا کری، جب کام ہو صرف کام کے لیے نکلا کرے۔ آج تو کام بھی کوئی نہیں، یاروں میں دوستوں میں بیٹھ کر کے اپنا وقت بکواس میں یوں ہی گزار دیا کرتا ہے، چوک چوراہوں پہ بیٹھ کر آدھی آدھی رات تک اسے بکواس کرنے سے آج فرصت نہیں ملتی، اور المیہ آج فکر کا وقت آ گیا کہ اسے موبائل چلانے سے رات رات بھر فرصت نہیں ملتی، اپنے گھر والے کو کیا وقت دے۔ اپنی بیٹیوں کو دوست بناؤ، اتنا پیار دو، اتنی محبت دو، اپنی بہنوں کو اتنا پیار دو، اتنی محبت دو کہ کہیں دوسرے لوگ اسے پیار جتانے پہ آ جائے، دوسرے جب دوستیاں جتانے پہ آ جائے، جب دوسرے لوگ اسی محبت کی وہ دیوانے بنانے پہ آ جائے، اس کے دل میں آئے کہ میرا ابا مجھ سے جتنی محبت کرتا یہ کر نہیں سکتا، میرے بھائی کی نگاہ میں جتنی پیاری بن سکتی ہوں، مجھے دنیا میں کوئی بھی آدمی اتنی پیاری بنا نہیں سکتا۔ اپنے اولاد سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے بیٹیوں سے دوستانہ ماحول پیدا کرو کہ بیٹیوں کو کوئی دوستی کی جب پروانے بھیجے فوراً ٹھکرانے پہ آ جائے کہ تجھ سے تو بڑا دوست میرا گھر میں میرا ابا موجود ہے، میرا بھائی موجود ہے۔ آج اس کے لیے وقت نہیں ملتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں کہ نیک بیوی مل جائے یہ دنیا کی سب سے بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ دوسرا، گھر میں زیادہ وقت گزارنے لگے، گھر میں من لگے، گھر میں اچھا لگے تو یہ سب سے سعادت مندی کی بات ہوتی ہے۔ فرمانے لگی والجار الصالح، اور لوگوں اللہ رب العالمین سے دعا کرو الہی جس گھر میں رہتا ہوں، جس ماحول میں رہتا ہوں، جو میرا محلہ ہے، مجھے بہترین پڑوسی نصیب کر۔ اگر پڑوسی اچھا بنا خیر خواہ ملے، کہنے لگی کہ دنیا کی سب سے بڑی سعادت مندی کی بات ہوتی ہے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب آپ بھی کسی کا بہترین پڑوسی بنیں گے۔ خود دوسرے پہ ظلم کرتے رہ گئے، اس پہ راتوں دن پریشانیوں کی پہاڑ ڈھاتے رہے، اور پھر اللہ سے دعا کرتے یا اللہ مجھے نیک صالح پڑوسی عطا کر۔ تو مکافاتی عمل میں اگر ظلم کیا، رب کریم ایسے ظالم پڑوسی تیرے اوپر مسلط کرے گا، تیرا جینا حرام ہو جائے گا۔ اس لیے جا تمام گناہوں سے، جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے اللہ والوں اور اللہ والیوں، اللہ سے ایک چیز اور کی پناہ مانگو کہ یا اللہ برے پڑوسی سے اپنے پناہ میں رکھنا۔ اور چوتھے نمبر پہ سعادت مندی کی بات بتلائی کہ والمرکب الحنی، اگر سواری ایسی اگرچہ ٹوٹی ہوئی سائیکل ہی کیوں نہ ہو، حلال کمائی سے ہو، سائیکل پر بیٹھنے کے بعد تکبر نہ آئے، گھمنڈ میں نہ آئے، یہ پھر سعادت مندی کی بات ہوا کرتی ہے۔ آج ہم بڑے بڑے کاروں پہ بیٹھ کر کے، فارچونر پہ بیٹھ کر کے، ایم سیٹر پہ بیٹھ کر کے آدمی کی گردنیں ٹیڑھی نہیں ہوتی، گھمنڈ میں آ جاتا ہے، کسی کو دیکھتا ہے او جی میری سواری دیکھو، میری گاڑی دیکھو، اور اسے یہ پتہ نہیں حلال کمائی کی ہے کہ حرام کمائی کی ہے، وہ جہنم کے عذاب بننے کی باعث ہے یا پھر وہ حلال کمائی سے کیا ہے۔
इन चीजों का उस आदमी को अंदाजा नहीं होता है और फिर ये घमंड में आ जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया कि अगर किसी आदमी को अच्छी सवारी मिल जाए, हलाल कमाई से लिया हो, उस पे बैठने के बाद तकब्बुर ना आए तो दुनिया की सादत मंदी की बात है। गोया कि अल्लाह ने उस बंदे को सादत मंद यानी खुश नसीब बना दिया दीन के एतबार से। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला एक मर्तबा एक घोड़े पे सवार हुए और सवार होने की बाद 2-4 कदम घोड़ा चला, फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस सवारी से उतर गए और कहने लगे मैं इस सवारी को अब कभी आज की बाद इस्तेमाल न करूं, मैं इस पे बैठने वाला नहीं। तमाम लोग पूछने लगे आमीरुल मोमिनीन क्या मामला है? कहने लगे जब मैं इस पे बैठा मुझे अपने आप में एक अलग महसूस होने लगा, मुझे लगा कि मैं बड़ा आदमी बन गया, मेरी सवारी अच्छी है, मैं लोगों के मुकाबले में बड़ा आदमी हूँ। अल्लाह वालो उस सवारी से अमीरुल मोमिनीन उतर गए, फिर कभी इस्तेमाल न किए। सवारी खरीदो, गाड़ी अच्छी खरीदो, मना नहीं है, लेकिन घमंड में ना हो, गरीबों का ख्याल रखो। तो ये चीजें दुनिया के अंदर खजाने की बात होती है। और एक खजाना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं लोगों मैं तुम्हें बतला दूं, बड़े बड़े कान खोद देते हो खजाने के लिए, बड़े बड़े कारोबार के चक्कर लगाया करते हो, बड़ी बड़ी जोखिमें उठा लिया करते, क्यों? खजाना आ जाए, मैं दौलतमंद बन जाऊं, मैं एक ऐसा आदमी बनूं कि जब माहौल में जाऊंगा लोग मुझे सलाम करेंगे, लोग बैठे होंगे मेरे लिए कुर्सी खाली कर देंगे, मैं बैठूंगा फिर मेरा नाम आएगा। दौलतमंद हो जाना ममनू नहीं इस्लाम में। जितने दौलतमंद बनेंगे, जितने रुपए पैसे आएंगे, इंशाअल्लाह आप उसी एतबार से इस इस्लाम की मदद करेंगे, मदरसों की मदद करेंगे, दीन की मदद करेंगे, विधवाओं का, यतीमों का ख्याल करेंगे और उसी तरह से मिस्कीनों का ख्याल करेंगे। लेकिन दौलतमंद हो जाना उस वक्त बुरी बात है, उस वक्त वबाल जान है जब दौलतमंद बनने के बाद किसी गरीब का ख्याल, किसी मदरसे का ख्याल, किसी मस्जिद का ख्याल, किसी बेवा का ख्याल हमारे आपके दिल में ना आने लगे। हाँ हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को और दिगर सहाबाए किराम को दुनिया में ऐसे दौलतमंद बनाए, लक़ब ही गनी अता कर दिए, कहा दुनिया का सबसे बड़ा ये मालदार आदमी है। लेकिन उन्होंने कभी घमंड नहीं किए। एक मर्तबा हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सामने जब वो दिन भर रोजा रखने की बाद शाम में मगरिब की वक़्त इफ्तारी लेकर बैठे, जब इरादा करके बैठे अब वक़्त आ गया मैं इफ्तारी करूं, उनकी सामने इफ्तारी का सामान लाया गया और ये वही अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं जो ये कहते थे क्यों लोगों, ओ सहाबा किराम, ओ मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे दौलत ऐसे अता किया, ऐसे दिए कि मैं किसी मिट्टी पे भी हाथ रखूं अल्लाह की फजल से वो मिट्टी भी सोना उगाने लग जाती है। हाँ ये बुरी है, बिल्कुल नहीं। लेकिन जब इफ्तारी का सामान सामने आया, वो अनवा अक़साम देखे, वो फल फ्रूट देखे, वो बादशाह आदमी है, बड़ा आदमी है, दौलतमंद आदमी है। जब सामने लाया गया ज़ारो कतार देखकर रोने लगे और ये कहने लगी इलाही मुझसे तो अच्छी आदमी उसैद इब्न हुज़ैर भी थे और दिगर सहाबाए किराम थे,
لیکن جب ان لوگوں کا انتقال ہوا، جب وہ شہید ہوئے، انہیں کفن تک نصیب نہیں۔ الہی میں اس دولت کا، میں ان نعمتوں کا تیرے سامنے کیسے حساب دوں؟ سامنے کھانا موجود ہے، افطاری کا سامان موجود ہے، خیال عرش بھی جاتا ہے، الہی آج تو سامان موجود ہے، کھا کے میں ہضم کر دوں، لیکن میں سوچتا ہوں الہی ان چیزوں کے بارے میں جب تیرا سوال آئے گا میں جواب کیا دوں؟ بس ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم جو فرمایا کہ اے لوگوں، کیا میں تمہیں خزانے کو نہ بتلا دوں؟ سب سے بڑا خزانہ کیا ہے؟ الا انبئکم، کیا میں تمہیں اس بات کی طرف توجہ نہ دلاؤں، کیا اس بات کی طرف آگاہ نہ دلا دوں؟ الا اخبرکم بخیر ما یکنز، کیا میں تمہیں یہ باتیں نہ بتلاؤں، ایسی خیر کی طرف توجہ نہ دلاؤں کہ دنیا میں خزانے بنیں گے، دنیا میں سب سے بڑی دولت مانی جائے گی؟ الا اخبرکم بخیر ما یکنز، میں ایسی خیر کی طرف توجہ دلاؤں جو کہ تم اسی حفاظت سے رکھو، اپنے خزانے بنا کے رکھو، جیسے سونے چاندی جواہرات کی حفاظت کرتے ہو اس خزانے کی بھی حفاظت کرنے لگو۔ تو کوئی اور دولت کی بات نہیں کی، فرمانے لگے المرأۃ الصالحہ، نیک صالحہ بیوی دنیا کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ اور کون بیوی؟ ذرا یہ بھی دیکھ لیں، اذا نظر الیہا سرتہ واذا غاب عنہا حفظتہ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، جب اپنی بیوی کی طرف دیکھے، اب وہ بیوی اپنے شوہر کو ایسی خوش نگاہ سے دیکھے، مسکرا کے دیکھے، دن بھر کی تھکان لے کے آیا ہو، ٹھوکریں ہزار کھا کے آیا ہو، اپنے مالکوں سے ہزار باتیں سن کے آیا ہو، دنیا والوں نے ٹھوکریں دی ہو، غلامی ملی ہو، مزدوری ٹھیک سی نہ ملی ہو، دماغ خراب بنا ہو، تھکان لگی ہو، گھر میں آیا، بیوی نے مسکرا کر ایک گلاس پانی لے کر دے دی، سارے تھکان دور ہو جائے۔ اذا نظر الیہا سرت ہو، فرمایا جب بیوی کی طرف دیکھے تو بیوی اتنے خوش مزاجی کے ساتھ ملے، ایسے مسکرائے، اپنے شوہر کو دیکھ کر تسلی دے کہ دنیا نے ٹھوکر دی ہے، آپ فکر نہ کریں، جو کمائی آپ نے کی ہے میں اسی پہ قناعت کرنے والی ہوں، میں دولت مند کو نہیں دیکھوں گی، میری دولت تو سب سے بڑی دولت آپ ہیں، سلامت ہیں، کوئی بات نہیں، مجھے دنیا کی کوئی شے آپ کے اوپر توجہ نہیں دینا، اس کی ترجیح نہیں دینا، میری دولت تو آپ ہے۔ جب شوہر دیکھے بیوی اس کو خوش کر دے، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا، جب شوہر کام کرنے کے لیے چلا جائے، باہر چلا جائے، حَفِظَتْهُ، اس کے مال کی، اس کی دولت کی، اس کی عزت کی، یہ بیوی اپنے انتہا درجے تک حفاظت میں لگ جائے۔ ایسا نہیں کہ شوہر باہر گئے، یہ موبائل میں واٹس ایپ پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر کسی غیروں سے چیٹ کرنا شروع کر دیے، پھر دوستی یاری چلی، شوہر کی محبت بھول گئے۔ اگر ایسے رنگ رلیوں والے لے آؤ گے تو یہی کام ہوگا۔ پھر اذا غاب عنها حفظتہ، جب شوہر گھر میں نہ ہو، یہ بیوی اس کے گھر کی، اپنی عزت کی، اس کے مال و دولت کی، اس کی آل و اولاد کی حفاظت کرے۔ جب بیٹی گھر میں ہو اس پہ کڑی نگاہ رکھے۔ وَإِذَا أَمَرَهَا، اور جب یہ شوہر کسی کام کے لیے بولے تو الٹے نے، او جی تمہیں کیا معلوم گھر میں تھک رہی ہوں، تیری اولاد نے میرے سر کھا رکھے۔
الٹے جواب نہیں دیتی. اذا امرها اطاعته، جب اس بیوی کو کوئی کام کہتا ہے فوراً خوشی خوشی وہ کام کرنے لگ جاتی ہے. تو سمجھ لیجئے جس کے اندر یہ صفات پائے جائیں وہ دنیا کا سب سے خزانے والا آدمی، سب سے بڑا دولت مند آدمی ہے. اور لوگوں، اے نوجوانوں، یاد رکھ لو، اگر نیک لڑکیوں کا انتخاب کرو گے، ہماری بیٹیاں جو شریفہ بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہے، صرف چہرے پہ نہ جاؤ، صرف کلر پہ نہ جاؤ، صرف رنگوں پہ نہ جاؤ، قد پہ نہ جاؤ. یہ دیکھو کہ یہ زمین پہ چلتی ہے تو کس حالت میں چلتی ہے، یہ زمین پہ نظر رکھتی ہے تو اس کی نظریں کہاں جاتی ہے، یہ جب بولتی ہے تو اس کی زبان سے کیسی باتیں نکلا کرتی ہے. صرف یہ چہرے 10 سال 15 سال کے مہمان ہوتے پھر تو سارا رنگ، سارے یہ کلر خراب ہو جایا کرتا ہے. اس لیے آپ زیروکس پہ نہ جاؤ، اوریجنل کو استعمال کرو. جو اس کا دل ہوتا ہے، دل کو دیکھو اور دل دیکھ کر کے، شریفہ دیکھ کر، شریف گھرانے والی دیکھ کر کے شادیاں کرو. اور ہماری بہنیں جو مسلمان ہوں، ایمان والی ہو، توجہ دو اور کوشش یہ کرو کہ جو بہنیں آج غریب ہیں، جو باپ غریب ہے، اپنی بیٹی کے نکاح کر نہیں سکتا ہے، آپ عصر کے بعد جاؤ، بارات لے کر نہیں، خود جاؤ، 1-2 مہمان لے لو، گھر والے سے کہو جی زیادہ سے زیادہ چائے بنا دو، کوئی بات نہیں. اس کے بعد امام صاحب کو بلاؤ اور نکاح پڑھاؤ اور مغرب سے پہلے پہلے رخصتی کرا کے لے کے آؤ. ایسا نہیں کہ جی 200 براتی لے کے گئے، 5000 کے پٹاخے لے کر گئے، نہایت گنڈے والا طریقہ اپنا لیا. یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہوتا. مسلمانوں کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ نکاح کو یہ آسان کرتا ہے، مہر کو آسان کرتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے معاملات کرو گے تو اللہ برکت دے گا. دعا کرتا ہوں یا اللہ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ یہ شادی جو ہماری مشکل بنی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے زنا آسان ہونے لگا ہے اور زنا کاری عام ہوتی جا رہی ہے، ارتداد کا معاملہ بڑھتا جا رہا ہے، یا اللہ ان تمام چیزوں پہ قدغن لگانے کی، ہم سب کو روک تھام کرنے کی توفیق عطا فرما، نکاح آسان کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ والو، جناب میں جو آیا ہوں یہاں پر جاوید محسن صاحب جو ہمارے عزیز دوست ہیں، ان کے دعوت پر میں آیا ہوں. اور جامعہ اصلاح المومنین برہیٹ کے اندر جو میرا پہلا اتفاق ہوا ہے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں. یہاں کے صدر صاحب جو جناب مجیب الرحمان صاحب ہیں، اسی طرح سے یہاں کے جو سیکریٹری ہیں جناب ہاشم صاحب، اور یہاں کے جو خزانچی ہیں جناب اعجاز بھائی صاحب، اور ان کی کمیٹی کے تمام لوگوں کے شکریہ کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ اس کمیٹی کے تمام لوگوں کو دینداری میں، ایمان میں، تمام حسن معاملات میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس مدرسے کی انتظامیہ کو، یہاں کے اساتذہ کو پروردگار عالم دین دونی رات چوگنی، دین میں، دنیا میں، آخرت میں کامیابی کامرانی عطا فرما. یا اللہ اس مدرسے کے جو بانی ہے، مدرسہ کافی پرانا ہے، 100 سال سے بھی تقریباً زیادہ ہو چکا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس مدرسے کے بانی کو تو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. اور اس مدرسے کے لیے جتنے لوگ آج دیتے ہیں اس مدرسے کو چلانے کے لیے، یا اللہ 1 روپے سے لے کر لاکھوں روپے تک اس مدرسے کے لیے یا اور مدرسوں کے لیے لٹایا کرتے ہیں، یا اللہ میری دعا ہے کہ ان کی دولتوں میں، ان کی مالوں میں، حلال کمائیوں کے ان کی بہتات لگا، زیادہ سے زیادہ مال و دولت عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.